جھوٹ کا نفاق اور قیامت سے تعلق۔ جھوٹا آدمی قیامت کی نشانی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے آخر میں ایسے لوگ ہوں گے جو تمہیں ایسی باتیں سنائیں گے جو نہ تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے کبھی سنی ہوں گی، بس ان سے بچ کر رہنا۔ مسلم۔ ایک روایت میں ہے کہ آخری زمانے میں بہت سے دجال، صفت اور جھوٹے لوگ تمہیں ایسی باتیں سنائیں گے جو تم میں سے اور تمہارے آباء و اجداد میں سے کسی نے نہیں سنی ہوگی، لہذا ایسوں سے بچ کر رہنا، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنے میں نہ ڈال دیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، شیطان آدمی کی صورت بدل کر لوگوں کے پاس آتا ہے اور ان کو جھوٹی احادیث سناتا ہے جس سے ان میں تفرقہ پڑ جاتا ہے۔ ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے، میں نے اس آدمی سے حدیث سنی ہے جس کو چہرے سے تو پہچانتا ہوں لیکن اس کا نام نہیں جانتا۔ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سمندر میں شیاطین قید ہیں جن کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے باندھا تھا، قریب ہے کہ نکل کر لوگوں کے پاس چلے جائیں اور ان کو قرآن سنائیں۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی وہ چیز پڑھے اور سنائے جو قرآن نہیں، اور کہے کہ یہ قرآن ہے، تاکہ عوام الناس کو دھوکے میں ڈالے، لہذا ان سے دھوکہ نہ کھانا۔ یہی وہ روایات ہیں جن کی بنیاد پر محدثین نے راویوں کے احوال کی چھان بین کو لازمی قرار دیا، تاکہ معتبر راویوں کی روایات کو غیر معتبر راویوں کی روایات سے الگ کر دیا جائے، کیونکہ زمانے کے بدلتے رنگوں نے لوگوں کو جھوٹ بولنے میں احتیاط کرنے سے بے نیاز کر دیا تھا۔ جھوٹ نفاق کا شعبہ ہے۔ جس طرح سچ ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے اور اہل ایمان کی ایمانی خصلتوں میں سے ایک خصلت ہے، اس طرح جھوٹ کے بارے میں بھی ہے کہ وہ اہل کفر و نفاق یعنی کافروں اور منافقوں کی خصلتوں میں سے ایک خصلت ہے، اور اس کو نفاق عملی کہتے ہیں۔ جو بھی اس بری عادت میں مبتلا ہو گیا، اس عادت نے اس کے رگ و پے میں جڑ پکڑ لی، اس پر اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس کا معاملہ نفاق عملی سے گزر کر نفاق اعتقادی اور نفاق اکبر تک نہ پہنچ جائے۔ اور جس طرح ایمان کے شعبوں کو ایمان کہتے ہیں، اسی طرح کفر کے شعبوں کو کفر کہتے ہیں، لہذا سچ ایمان ہے اور جھوٹ کفر اور نفاق ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس نے جھوٹ بولا وہ کافر ہو جائے گا اور دین سے خارج ہو جائے گا یا منافق ہو جائے گا، لیکن خطرہ ہے کہ کہیں اس تک پہنچ نہ جائے۔ یہ کفر سے پہلے کفر اور شرک سے پہلے شرک اور ظلم سے پہلے ظلم اور فسق سے پہلے فسق اور نفاق سے پہلے نفاق ہے۔ ہم اس موقع پر علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صفات المنافقین کا ایک طویل اقتباس اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں جو جھوٹ اور نفاق کے تعلق پر خوب روشنی ڈالتا ہے۔ علامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفاق باطل کی لا علاج بیماری ہے۔ یہ آدمی کے اندر ہوتی ہے اور اسے اس کا شعور تک نہیں ہوتا۔ لوگوں پر یہ معاملہ پوشیدہ اور مخفی ہے۔ کتنی چیزیں انسان کے اندر ایسی مخفی ہوتی ہیں جن میں وہ اپنے آپ کو مصلح سمجھتا ہے، حالانکہ وہ ان کی بابت مفسد ہوتا ہے۔ اس نفاق کی دو قسمیں ہیں، اکبر، اصغر۔ نفاق اکبر یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہمیشہ رہنے کو واجب کرتا ہے کہ اس میں آدمی بظاہر تو دوسروں پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کا اللہ اور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں اور قیامت کے دل پر ایمان ہے، لیکن اس کا باطن ان کے اعتقاد اور ان پر یقین سے خالی ہوتا ہے، اور در حقیقت وہ ان سب باتوں کی تکذیب کرتا ہے۔ اس بات پر وہ ایمان نہیں لاتا کہ اللہ تعالی نے اس کلام کو یعنی قرآن کو اپنے اس بندے پر نازل کیا جس کو لوگوں کے لیے رسول بنایا، جو اللہ کی اجازت سے لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے اور اس کے عذاب سے ان کو ڈراتا ہے۔ ان منافقین کا راس المال دھوکہ دہی اور مکر ہے، اور ان کی پونجی جھوٹ اور فریب ہوتی ہے۔ ان کی مادہ پرست عقل کے نزدیک مسلمانوں اور کفار کے دونوں فریقوں کو ان سے راضی ہونا چاہیے تاکہ منافق ان لوگوں میں امن سے رہ سکیں۔ ان کی اس کیفیت اور طرز فکر کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 9،
یہ اپنے خیال میں اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور اس سے بے خبر ہیں۔ شبہات اور شہوات کے امراض نے ان منافقوں کے دلوں کو کمزور کر دیا، یہاں تک کہ ان کو ہلاک کر دیا۔ ان کے برے ارادے ان کی نیتوں پر غالب آ گئے، انہوں نے ان کی نیتوں کو فاسد کر دیا۔ پھر نیتوں کا فساد کبھی ہلاکت تک پہنچا دیتا ہے، جس کے علاج سے سبھی عاجز ہو جاتے ہیں۔ اس لاعلاج بیماری کا تذکرہ اللہ تعالی نے اس آیت میں کیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 10۔ ان کے دلوں میں کفر کا مرض تھا، اللہ نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا۔ ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ ان منافقوں میں سے ہر ایک کے دو چہرے ہوتے ہیں، ایک چہرے سے یہ مومنین سے ملتے ہیں اور دوسرے چہرے سے اپنے ملحد بھائیوں کی طرف لوٹتے ہیں۔ پھر ان منافقوں کی زبانیں بھی دو ہیں، ایک ظاہری جس پر مسلمان اعتبار کرتے ہیں، اور ایک باطنی جو ان کے سینوں کے بھیدوں کی ترجمان ہوتی ہے۔ منافقوں کی اس دوزخی پالیسی سے پردہ اٹھاتے ہوئے اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 14، اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں سے ہنسی کیا کرتے ہیں۔ ان منافقوں کی مثال اس پریشان بکری کی سی ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان کھڑی ہے، کبھی اس طرف دیکھتی ہے تو کبھی اس طرف دیکھتی ہے، لیکن کسی ایک ریوڑ میں جا کر شامل نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہ منافقین بھی کافروں اور مسلمانوں کے دونوں گروہوں کے درمیان کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کون سا طاقتور اور زیادہ عزت والا ہے۔ وہ ان دونوں کے درمیان تذبذب کا شکار ہے، نہ اس طرف ہے نہ اس طرف، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں۔